السلام علیکم ناظرین، اس طریقے کے سچے واقعے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ کسوہ رمضان شہادت مولا علی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، جب مولا علی جنگ نہروان سے خارجیوں سے جنگ فتح کر کے کوفہ کی طرف لوٹ رہے تھے تو راستے میں آپ رکے تو آس پاس کے لوگ مبارکباد دینے لگے اور تحفے دینے لگے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص عبد الرحمن آتا ہے۔ یہ اس وقت مولا علی کے ساتھ تھا، خارجیوں کے خلاف بھی لڑا تھا۔ یہ مصر سے آیا تھا، لیکن یہ حضرت عثمان غنی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ ولوائیوں میں تھا، لیکن یہ ان کو شہید کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت جب اس نے مولا علی کو روتے دیکھا تو اس نے کہا، علی کیا آپ عثمان کو مسلمان مانتے ہیں جو قتل پر رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، اے بدبخت، کیا تو عثمان کو کافر مانتا ہے جس کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں تھیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر کو اپنی بیٹیاں دیں گے؟ پھر اس بدبخت نے توبہ کی اور اس وقت یہ حضرت علی کے ساتھ ہو گیا۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں علی کے ساتھ تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ شریک رہا۔ مصر سے اس نے ایک بہت قیمتی تلوار خریدی جو 1000 درہم میں خریدی تھی، جس کا سونے کا مٹھ تھا، جس میں قیمتی ننگ جڑے ہوئے تھے، اور اس نے سوچا تھا کہ یہ تلوار میں مولا علی کو کوئی بہت خوشی کے موقع پر دوں گا۔ اس نے سوچا، لاؤ آج اللہ نے حضرت علی کو ایک اتنی عظیم جنگ میں فتح بنایا ہے جس میں مولا علی کے صرف 10 لوگ شہید ہوئے اور ادھر صرف 10 بچے۔ اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا؟ سب لوگ تحفے مبارکباد دے رہے ہیں، میرا تحفہ آج سب سے قیمتی ہوگا۔ اس نے علی کو تلوار دی۔ حضرت علی نے تلوار میان سے نکال کر ہوا میں لہرائی اور ہوا میں لہرا کر اسی میان میں رکھ دی۔ کہا، اے عبد الرحمن، تلوار بڑی قیمتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھ، قسم خدا کی عن قریب تو مجھے اسی تلوار سے شہید کرے گا۔ اس کا اتنا سننا تھا کہ یہ رونے لگا اور کہا، اے علی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں آپ کو قتل کیوں کروں گا؟ حضرت علی نے کہا، ہاں تو ہی مجھے شہید کرے گا۔ یہ زمین پر لوٹنے لگا اور کہا، اے علی، آپ مجھے قتل کر دیجئے۔ اگر میں آپ کو قتل کروں گا تو اتنا بڑا گناہ لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ حضرت علی نے کہا، میں تجھے کس بنیاد پر قتل کروں؟ ابھی تو نے کرا ہی کیا ہے؟ تیرا گناہ کیا ہے؟ یہ بلکنے لگا۔ کہا، نہیں اے علی، آپ بس مجھے قتل کر دیجئے جس سے میں اتنے بڑے گناہ سے بچ جاؤں۔ حضرت علی نے کہا، اچھا میرا ایک کام کر دے، کوفہ جا، وہاں کے لوگوں کو خوشخبری سنا دے کہ نہروان کی جنگ فتح ہو گئی ہے۔ اگر تو میرا یہ کام کر دے گا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ کوفہ گیا کہ ابھی سب کو خوشخبری سنا ہی رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک بے حد خوبصورت حسین خاتون پر پڑی جو کوفے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، جس کو دیکھتے ہی یہ دیوانہ ہو گیا۔ اس کی عقل پھر گئی، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اس پر اس سے شادی کرنے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہا، تو اس لڑکی کے خواب دیکھ رہا ہے جس نے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے شہزادوں کو منع کر دیا؟ یہ پھر بھی نہ مانا اور وقت کے ساتھ موقع ملتے ہی اس نے اس کی ایک کنیز کے ذریعے اس لڑکی سے بات کی اور کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے گھر پر آنے کی دعوت دی اور کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے جو بڑی مہنگی ہے، اگر تو پوری کر سکے تو میں تیرے نکاح میں آ جاؤں گی۔ یہ بے چین ہو گیا اور کہا، جلدی بتا خاتون، ایسا کوئی کام نہیں جو میں تیرے لیے نہ کر سکوں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے علی کا سر چاہیے، علی کو قتل کر دے، میں تیرے نکاح میں آ جاؤں گی۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، علی نے جنگ نہروان میں میرے باپ اور بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے جب تک علی کے خون کو اپنے چہرے پہ نہ مل لوں گی اس وقت تک میرے اوپر نکاح حرام ہے۔ یہ بے چین ہو گیا۔ اس نے ایک دن کا وقت مانگا، رات بھر سوچا۔ شیطان نے اس کو وسوسوں میں ڈالا کہ قتل کر دے عبد الرحمن، اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ قبول کر، معاف کر دے گا۔ پھر کیا اس نے ارادہ بنایا، اپنی اسی تلوار کو زہر سے بجھوایا جو مولا علی کو تحفے میں دینے گیا تھا اور مولا علی کے قتل کے ارادے سے نکل پڑا۔ مولا علی امام حسن کے یہاں سحری کر رہے تھے۔ سحری کرتے مولا علی نے بیٹے حسن سے کہا، بیٹا حسن، آج تاریخ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا، آج 19واں روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا آج میرا قتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ آقا حسن نے کہا، ابا جان بتائیں مجھے وہ کون ہے، میں ابھی جا کر اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ آقا حسن کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے کہا، بیٹا
کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا اس کو قتل کرنے۔ حضرت علی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، کس جرم میں اس کو قتل کرو گے؟ ابھی اس نے کیا ہی کیا ہے؟ قصور کیا ہے اس کا؟ اللہ اللہ، مولا علی کا انصاف تو دیکھیے۔ قسم خدا کی میری لا علمی کی وجہ سے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس جو میں اس انصاف پر لکھ سکوں۔ آپ شیر خدا مسجد میں گئے، آپ مصلی پر بیٹھے تھے، دوسری روایت میں ہے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، وقت آیا آپ کی پیشانی پر زہر بجھی تلوار سے وار کیا اور بھاگنے لگا، تو اتنے میں اس کو کچھ صحابہ نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ آپ شیر خدا کی داڑھی خون میں لہولہان ہو گئی، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ طبیبوں نے آپ کو فائدے کے لیے پلانے کے لیے دودھ منگایا تو آپ شیر خدا نے کہا یہ میرے قاتل کو پلاؤ، یہ تھک گیا ہوگا، اس نے اتنی محنت کری ہے مجھے مارنے کے لیے۔ حکم کے مطابق جب اس کے آگے دودھ کا پیالہ گیا تو اس نے یہ کہہ کر پھینک دیا کہ اے علی، آپ مجھے دودھ میں زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا میں علی ہو کر کیا تجھے دھوکے سے مارنا چاہوں گا؟ میں نے تو جنگ میں بھی دشمن پر کبھی پیٹھ پیچھے سے وار نہیں کیا۔ سن قسم خدا کی، جب میں نے تجھے یہ دودھ کا پیالہ دیا تو میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ تو میرا دودھ پیے گا تو میرا مہمان بن جائے گا، اور اس کی بدولت میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے اس گناہ کی معافی کروں گا۔ اللہ اللہ، مولا کا صبر، مولا علی کی رحم دلی تو دیکھیے کہ قاتل قتل کرنے پر تلا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو بچانے پر تلے ہیں۔ پھر آپ نے آقا حسن سے کہا اس کی سزا یہ ہے، اس نے میرے اوپر ایک بار کیا ہے، تلوار سے اس کے اوپر بھی ایک ہی بار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اگر یہ مر جائے تو اس کو دفنا دینا۔ پھر 21 رمضان مولا علی شیر خدا شہید ہو کر اس فانی دنیا سے پردہ کر گئے۔ اللہ اللہ، مولا کا صبر، مولا کا انشاء، بے شک سبحان اللہ۔